بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى آخر الآية. گزشتہ کل سورہ مومنون کی آیت نمبر 41 تک پڑھے تھے ہم لوگ. آیت نمبر 41 سے پہلے جو باتیں آئی تھی اس میں خاص طور سے ان قوموں کا ذکر تھا جو نوح علیہ السلام کے بعد آئیں، یعنی قوم سمود یا قوم عاد، اور ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ہلاک کر دیا. آج کی آیت میں بھی اسی طرح کے قوموں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مول لیا. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان عاد یا سمود کے بعد، ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے بہت سی امتوں کو پیدا کیا. قروناً بہت سی امتوں کو پیدا کیا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون. اللہ کہتے ہیں کہ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کہ ان امتوں میں سے اپنی مدت متعینہ سے پہلے نہ اس کے بعد، ما تسبقو نہیں سبقت کی، نہیں پہلے ہوئی ان امتوں میں سے پہلے نہ بعد. یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح سے قوم عاد یا قوم سمود کو ہلاک کیا، اس کے بعد جو قومیں آئیں جیسے قوم لوط اور قوم شعیب، اسی طرح کے اور بھی بہت ساری قومیں، یعنی پیغمبروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو مستقل چلتا رہا. اللہ رب العزت قومیں آتی رہیں، اس میں پیغمبر بھیجتے رہے، پیغمبروں کو قوموں نے جھٹلایا اور اللہ کا عذاب ان کو پکڑا و ہلاک کر دیے گئے. اور ہلاک اس طرح کیے گئے، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کر دیا ان کے لیے. ایک وقت متعین تھا، اس متعین وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ اس کے ایک سیکنڈ بعد، یعنی جو وقت طے تھا اسی وقت میں اللہ نے ان کو پکڑا. یہاں پر ایک بات اور یاد رہے کہ صرف ہلاکت ہی نہیں بلکہ موت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس انسان کی موت کا جو وقت طے کر دیا گیا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے وہ مر سکتا ہے نہ اس سے ایک لمحہ بعد مر سکتا ہے. چاہے وہ پوری دنیا کی طاقت لگا کر اپنے موت کو روکنا چاہے وہ روک نہیں سکتا ہے. اللہ کا جب بلاوا آ جائے گا تو جانا پڑے گا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد پے در پے پیغمبروں کو بھیجا. ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا رسلنا اپنے پیغمبروں کو تترا پے در پے. کلما جاء امت رسولها، کہ جب بھی کسی امت کے پاس اس امت کا کوئی رسول آتا، کذبوہ، تو وہ لوگ اس پیغمبر کو جھٹلاتے. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی یکے بعد دیگرے ان کے جھٹلانے کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے ہم نے بھی ان کو ہلاکت میں ڈالا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. جب جب پیغمبر آئے اور جب جب یہ لوگ جھٹلائے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور بڑی بڑی قومیں آتی رہی اور اللہ ان کو ہلاک کرتے رہے.
اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت اس روئے زمین پر بہت سی قوموں کو بنائے اور ان کو مٹا دیا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی قوم آتی ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جب نافرمانی پہ اتر جاتی ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کی جگہ دوسری قوم لے کر اللہ آتے ہیں۔ اللہ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کون ہلاک ہوگا، کون مرے گا، کون بچے گا، اس سے اللہ کا کوئی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی شان کبریائی میں کچھ کمی نہیں آتی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لوگ اپنے مال و دولت، اپنی ثروت، اپنی طاقت، اپنے پاور پہ بڑا تکبر کرتے ہیں، ان کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو ایک قصہ کہانی بنا دیا۔ احادیث، ان کو ایک قصہ کہانی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، سو بڑی مار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو مومن لوگ نہیں ہیں ان پر اللہ کی بڑی مار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ یہ کچھ قوموں کا تذکرہ ہوا۔ اب ایک بڑی عظیم امت جس کا تذکرہ 30 پارے میں مل جائے گا آپ کو، اور یہ کہا جائے کہ شاید کچھ صورتوں کو چھوڑ کر 114 صورتوں میں سے کچھ صورتوں کو چھوڑ کر دیکھا جائے تو اکثر صورتوں میں اس قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا ہم نے بِآيَاتِنَا اپنی نشانی کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور مضبوط دلیل کے ساتھ، کھلا دلیل کے ساتھ بھیجا۔ کون قوم تھی وہ؟ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اسرائیل نام تھا ان کا، انہی کے قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہیں سے سلسلہ چلا ہے، تقریباً 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے، اور اس قدر بدماش قوم اور اس قدر ضدی قوم روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان پر بے شمار انعامات کی بارشیں برسائی، لیکن اللہ جب جب ان پر انعام کرتے، جب جب ان پر رحمت نازل کرتے، ان پر احسان کرتے، تب تب یہ سرکش ہو جاتے اور نافرمانی کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں ان کی بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے بچایا، فرعون سے بچا کر ان کو لے جا رہے تھے، سمندر سامنے تھا تو اب موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے کہ تم تو ہم کو ڈبو دو گے، آگے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ راستہ کھول دے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری، لاٹھی ماری، سمندر میں راستہ بنا، وہاں سے نکالے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں گھیر دیا، 40 سال ایک ہی مقام پر بھٹکتے رہے۔ اب کہا کہ بھائی ہمارے کپڑے کہاں سے آئیں گے، کھانا کہاں سے آئے گا، ہمارا چھت کہاں ہوگا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا چھت کر دیا، اللہ نے من و سلوہ، اللہ نے آسمان سے ان کی جنت کا کھانا اتارا، اللہ نے ان کے لیے بہت چشمے، پتھر پہ لاٹھی ماری، اسے چشمے ابل پڑے، یہ سب نعمتیں کی۔ پھر انہوں نے بدماشی کی، کہا کہ یہ کب تک کھائیں گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم کو، ہم چاہتے گیہوں کھلائیے، پیاز کھلائیے، آلو کھلائیے، دال کھلائیے، یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم سے۔ تو گیہوں آلو پیاز کا طلب کیا، اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ نالائقوں کو لے کر جاؤ اور ڈالو ان کو اسی حال میں مرے ہم۔ پھر وہاں گئے، پھر اللہ نے وہاں بھی انعام کیا، اسی بدماشی کرتے رہے۔ ایسی بدماش قوم، یہودی قوم جو ہے دنیا کی سب سے ضدی اور ہٹ دھرم، سب سے ضدی اور ہٹ دھرم قوم ہے یہ۔ اللہ نے ان پر انعامات کی بارشیں کی لیکن یہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر اپنے نشانی اور ایک واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیے ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایسے کام یا ایسی چیز کا ہو جانا جو عام طور پر اس کا ہونا ممکن نہیں ہو۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی اٹھائی، چاند تو ٹکڑا ہو گیا، سارے چنبا والے مل کے انگلی اٹھائے رہے ہیں، قیامت کی صبح تو ٹکڑا ہو سکتا ہے؟ یہ نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کٹورے پیالے میں اپنی انگلی ڈال دی اور بہت سارے سینکڑوں صحابہ کرام تھے، سب پانی پی کے سیراب ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی ڈال دے تو اور پانی سوکھ جائے گا، وہ تو پانی بڑھنے کے دور کی بات ہے، بھئی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معجزے دیتے ہیں پیغمبروں کو، تو معجزے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے وقتی ہوتا ہے،
اور ایک معجزہ ہوتا ہے قیامت تک۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے اس میں سے کچھ معجزے وقتی تھے اور کچھ معجزے ابدی تھے قیامت تک کے لیے۔ جیسے یہ جو میں نے کہا کہ آپ نے انگلی ڈالی اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یہ وقتی معجزہ تھا۔ آپ نے ایک پیالے دودھ میں تمام صحابہ کرام کو، حضرت ابو ہریرہ بہت بھوک لگی تھی، ان کو بڑے پریشان تھے، اللہ کے نبی سے پاس آئے، ابو بکر صدیق ملے، انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، عمر فاروق ملے، انہوں نے نہیں پوچھا، یہ سوچے کچھ پوچھیں گے، بولے بھوکے ہو تو کھا لو، کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ کھڑے ہیں بیچارے، کوئی پوچھے گا، اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ آئے، اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں تھا، اتنے میں کہیں سے دودھ آیا، آپ نے کہا ابو ہریرہ لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو جا کے پلاؤ۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ بھوک لگی ہم کو اور حکم ہو گیا ایک پیالہ دودھ ہے اور سب ساتھیوں کو پلانا ہے، 70 صحابہ تھے وہاں پہ۔ ہم لے گئے، پلانا شروع کیا، حکم تھا نبی کا، اور وہ فرما بردار تھے، ہم جیسے تو انسان تھے نہیں، انہیں رستے میں بیٹھ کے آدھا پی لیتے، کم سے کم چلو آدھا تو کم سے کم پیٹ بھر جائے، کچھ تو کم سے کم بھوک مرے۔ وہ لے گئے، پلانا شروع کیا، پلاتے رہے، سارے صحابہ کرام پی لیے، دودھ اتنا ہی ہے۔ پھر وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے پھر اللہ نے کہا کہ تم پیو، اور پھر پیے، کہا کہ اور پیو، پھر پیا، کہا اور پیو، کہا اب نہیں ہوگا، تو دودھ اتنی رہ گیا۔ تو یہ معجزہ وقتی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مقدس دیا۔ یہ قرآن مقدس قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کو اور بھی معجزے کچھ ملے ہیں جو قیامت تک کے لیے معجزے ہیں، اور کچھ معجزے وقتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے تھے۔ ایک معجزہ تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی بھی کمال کی لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے ٹیک لگاتے، اسی سے بکری چراتے، اسی سے پتہ جھاڑتے، اسی کو مارا وہ اژدہا بن گیا، ایک دم سانپ، بڑا سا سانپ بن گیا، اسی سے مارا دریا میں راستہ بن گیا، اسی سے مارا پتھر سے پانی ابل پڑا۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا آپ کا ہاتھ تھا، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے اور روشن چمکدار بن جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 2 معجزے دے کر دنیا میں بھیجا، اسی کو کہتے ہیں اللہ نے ہم ان کو واضح دلیل اور اپنی نشانی دے کر بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا، کس کے پاس؟ فرعون اور اس کے کارندوں اور اس کے سرداروں کے، ان کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فَاسْتَكْبَرُوا، سو ان لوگوں نے تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ تھے ہی تکبر کرنے والے، بڑے متکبر قوم تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی۔ کہا اچھا یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے غلام کے نسل سے پیدا ہوا، اس کی ہم تابعداری کر لیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائیں ہم ہی جیسے 2 آدمیوں پر؟ وقومهما لنا عابد، حالانکہ اس کی قوم جو ہے وہ ہماری کیا کرتی ہے؟ ہماری غلامی کرتی ہے، ہماری غلامی کرے، ہمارے غلام ہیں، اور غلام کے قوم کے لوگوں کی ہم پیروی کریں، اس کی اتباع کریں، ہمارا تو ہماری بادشاہت چلی جائے گی، پھر ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری۔ تو ناک کے چکر میں جہنم میں جانا گوارا کیا، ناک کو نہیں کٹوایا۔ آج بھی بہت لوگ سے بہت ڈرتے ہیں ناک کٹنے سے، جہنم میں جا کے ناک نہیں کٹنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان دونوں کو جھٹلایا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ ان کی قوم اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو جائے، اس کے بات کو مان لے۔ تو کہا اچھا یہ موسیٰ جو ہے راستے میں جا کے لکھ کے چلا ہے، اپنے خود بنا کے چلا ہے۔ پھر کہا کہ نہ یہ بہت سخت بات ہے، اللہ اتنی سخت بات نہیں کہے گی، اس پہ ہم سے عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ہلکا کرواؤ۔ تو یہ ان کی بدماشی تھی، ماننی تو تھی نہیں۔ پھر انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا، یہ عجیب بدماش قوم تھی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کیا، آرے سے چیر دیا، سولی پہ لٹکا دیا پیغمبروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ناہنجاری اور کمینے پن کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور اللہ کہتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم کو بڑی نشانی بنا دی۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خود معجزہ ہو گیا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔
بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت دی تھی، بڑی نیک پارسہ خاتون تھی، بہت اللہ کی ولیہ خاتون تھی۔ آتا ہے کہ بے موسم ان کے پاس پھل آتا تھا، بے موسم اللہ ان کے پاس پھل بھیجتے تھے، پھل کھاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تعجب سے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی میرے اللہ نے بھیجا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عجیب و غریب کام لینا تھا۔ اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ اپنے گھر کے پیچھے تھی، پیغمبر کو بھیجا، کہا کہ ان کو پھونک مارو۔ پیغمبر فرشتے نے پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہرا اور ان کو اللہ تعالیٰ علیہ السلام بچا دیے۔ جب پیدا ہوئے پوری قوم نے کہا ارے مریم تم نے کیا کر دیا، تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے۔ وہ بڑی پریشان تھی کہ اللہ میں کیا کہوں، قوم کو کہوں گی، لوگ قوم تو نہیں بات سمجھے گی اس کو۔ کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، یہ جو تمہارے گود میں بچہ ہے نا یہ بات کرے گا۔ کہا تعجب سے، پھر واقعی ایسے ہی ہوا۔ وہ جب گاؤں میں اپنے محلے میں لوٹی، لوگوں نے کہا کیا لائی تم نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا، کہا کہ اس سے پوچھو کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کو ایک بہت ہی عظیم بڑی نشانی بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند جگہ پر، پرسکون جگہ پر ان کو پناہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بلند جگہ پر، آرام دہ جگہ پر اللہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پناہ دی، اور وہاں اللہ نے ان کی کیا ہے وہاں بچہ وہاں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہاں اللہ نے ان کو پناہ دی۔ پھر اس کے بعد اپنے اللہ وہ بڑے ہوتے رہے، پھر بڑے ہوئے اللہ نے ان کو پیغمبری عطا کی۔ پھر اس کے بعد اپنا پیغام پہنچاتے رہے، ان کے بعد ان کے وفات کے بعد ان کے حواریین اس پیغام کو پہنچاتے رہے۔ پھر ایک زمانہ ہوا فطرت کا، فطرت میں کیا ہوا، لوگوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے منکر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 500 550 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آخری پیغمبر آپ بنا کر بھیجے گئے۔ آخری میں ایک بات اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبروں کی جماعت، یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیز، پاکیزہ مال، واعملوا صالحا، اور نیک کام یعنی عبادت کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک ہم سب ان سب کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ بندے پیغمبر ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ، روئے زمین کے سب سے عظیم انسان پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبروں کی جماعت، تم پاکیزہ مال کھاؤ۔ مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حرام کر دیا کھانے کی چیز، جیسے سور حرام ہے، کتا حرام ہے، خون حرام ہے، شراب حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ مال، پیسہ تو ہے ہمارے پاس، مال حلال ہے لیکن انکم حرام ہے۔ کھا تو رہے ہیں کھسی تو حلال ہے لیکن مال حرام ہے۔ تو جس طرح سے سور کو، خنزیر کو، خون کو، حرام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے حرام پیسے سے حلال چیز خرید کر کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کہا دے بھائی ہم لاتے ہیں، خون کھا لیجئے، کتا کھا لیجئے، تو اس کو اٹھا کر پٹک دیں گے، بالکل بس چلے تو اس کو ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے۔ وہیں ایک آدمی آپ کو ایک دم بلاتا ہے، بڑھیا سے حرام مال لایا، حرام مال کا خوب بڑھیا سے اس کا کھسی بنوا دیا، حرام مال خرید کے ایک دم مزے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ تو آدھی بات پر عمل ہوا، آدھی پر نہیں ہوا نا۔ ایک ہے جانتے نہیں، بھئی انجانے میں کوئی کتا کا گوشت کھلا دیا آپ کو تو آپ تو ماخوذ نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو نہیں پڑے، جو کھلایا وہ پکڑا جائے گا۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ اس بندے کا کمائی حرام ہے،
اور وہ بندہ آپ کو حلال چیز حرام پیسے سے لا کے خرید کے کھلا رہا ہے، آپ مزے لے کے کھا کے اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو حرام کر دی گئی ہیں ان کا کھانا جائز نہیں، اسی طرح سے حرام مال کی کمائی سے حلال چیز خرید کے کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، خاص طور سے مقتدی لوگوں کو۔ مقتدی مطلب جو لوگ دین کی رہبری کر رہے ہیں، علماء اکرام ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ اکرام ہیں، دین کے داعین ہیں، ان سب لوگوں کو اور اس سے بچنا چاہیے، ان کی باتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے حرام مال کھانے سے۔ بھائی ہے نا وہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ ملے خوش کی روٹی جو آزاد رہ کر تو خوف ذلت کے حلوے سے بہتر۔ بھائی اپنی سوکھی روٹی کھائیں گے، حلال کھائیں گے، اس سے صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ ارے وہ سوکھی روٹی کھا کر ایمان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہوتی تھی اور سامنے قیصر و کسریٰ کے لشکر ہیں اور رستم جیسا پہلوان ہیں، مرغن کھانے والے ہیں، ان کے پھیپھڑے سوکھ جاتے تھے سامنے صحابہ کرام کے سامنے۔ وجہ یہ تھی کہ ایمانی جوش و جذبہ تھا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ایمان کو حلال مال سے کھا کر اس کو مضبوط کیا تھا۔ یہی چیز ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے، حلال کھانے اور حرام مال سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا الحمد لله اللهم صل على محمد النبي الأمي وسلم تسليما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، جو باتیں کہی سنی گئی اللہ اس میں غلطیوں سے معاف فرما، اے اللہ اس جو باتیں صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں نے قرآن مقدس کی محبت میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اے اللہ آپ سب کو ان کے شائن نشان بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے پیغام کو عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، شب قدر نصیب فرما، اے اللہ معدود چند ایام جو بچے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔